میں نعرہ مستانہ، میں شوق یہ رند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ایک آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ میٹرک کی میری بات ہے جی۔ اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا میں آپ کو ذرا یہ بات کرنے کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے بچے بچیاں سرکار کے پاس آتے دیکھے ہیں کہ جن کو داخلے کے مسائل ہوتے تھے آگے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو آپ ہمیشہ نا ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ کسی کو نوکری کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس کو نوکری کروا دی، کئیوں کے فیس کے مسئلے ہوتے تھے، اس کو فیس کا مسئلہ حل کر دیا۔ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آپ ہمیشہ، ہمارے خاندان کے بھی جتنے بچے بچیاں تھے اس دور میں جو آپ کے پاس کوئی ہیلپ سیک کرنے کے لیے آتے تھے، آپ بہت ہی فراغ دلی سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے تھے اور ان کو کہیں نہ کہیں مینیج کرواتے تھے کسی طریقے سے کہ وہ کسی کو اگر کہنا بھی پڑتا تھا تو آپ کہہ کے لا کے اس کو وہ سیٹ دلواتے تھے، اس کو داخلہ دلواتے تھے کہ یہ پڑھیں۔ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ اگر کسی کا ایک یونیورسٹی میں نہیں آیا تو اس کو ارینج کیا دوسری یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو جائے، تاکہ اس کو پھر ساتھ گائیڈ کرنا کہ اگر اس میں نہیں ہو رہا تو تم اس میں داخلہ لے لو، اس میں نہیں ہو رہا تو اس میں داخلہ لے لو۔ لیکن آپ ایک فری ہینڈ بھی ساتھ میں دیا کرتے تھے کہ جیسے تمہارا دل کرتا ہے تم ویسے آگے پڑھائی کو کرو۔ لیکن پڑھنے کے اوپر آپ نے ہمیشہ بہت ہی فوکس کرایا کہ ایجوکیشن بہت ہی ضروری ہے، تعلیم یافتہ ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے اوپر آپ نے ساری زندگی بہت کام کیا۔ جتنی سرکار کی تعلیمات ہیں یہ ہمیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہی ہیں، ہمارے شب و روز درست کرنے کے لیے ہیں، ہمارے جو ہماری روحانی زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، ہماری ایستھیٹکس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی تعلیمات ہیں، اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ میں نے اور جب میٹرک کیا تو میری فرسٹ ڈیو آئی تھی، نمبر مجھے یاد نہیں، لیکن فرسٹ ڈیو میں کو بہت اچھے والے میرے نمبر نہیں تھے۔ میں تھوڑا سا کیئرلیس ہوا کرتا تھا، کھیلنے میں زیادہ شوقین ہوا کرتا تھا اس وقت۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ جی داخلہ لینا ہے، آپ نے کہا کہ کتنے نمبر آئے ہیں؟ میں نے کہا جی اتنے نمبر آئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کہاں پہ تمہارا داخلہ ہو رہا ہے، نمبر کہاں پہ آ رہے ہیں؟ میں سب کے پراسپیکٹس لے کے آ گیا تھا، جی سی کا بھی لے کے آیا تھا، ایف سی کالج کا بھی لے کے آیا تھا۔ اس وقت یہ ایف سی کالج یونیورسٹی نہیں تھی، صرف ایف سی کالج تھا، اور اسلامی کالج سیول لائنس کا، اسلامی کالج دیال سنگھ اس کا بھی میں لے کے آیا تھا جی، ایم اے کالج کا پراسپیکٹس لے کے آیا تھا، سب میں نے پراسپیکٹس اچھے کر لیے تھے۔ تو آپ نے کہا کس میں تمہارے نمبر آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے اسلامی کالج سیول لائنس میں میرے نمبر آ رہے ہیں، وہاں مجھے داخلہ مل سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا چپ کر کے لے لو داخلہ وہاں پہ۔ تو میرے دل میں کو خیال آیا کہ آپ اتنی ساری سب کی مدد کرتے رہے ہیں، اتنی سب کے حوالے سے کہتے رہے ہیں، تم کہیں گے کہ چلو میں تمہارے جی سی میں داخلہ کروا دیتا ہوں۔ تو وہ ہوا بھی کچھ ایسا کہ وہاں پہ مجھے پتا تھا کہ کون صاحب ہیں جی سی والے جو آپ کے پاس آیا کرتے ہیں۔ جب میرا داخلہ ہو گیا، میرا داخلہ ہوا تو میرا داخلہ کروانے سرکار اور اشفاق صاحب یہ دونوں آپ کالج گئے تھے، اسلامی کالج سیول لائن۔ حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ ایک عام سا ایک پروسیجر ہوتا تھا کہ آپ نے اپنا پراسپیکٹس جمع کروایا ہے، فارم بھرا ہے، پیسے جمع کرائے، آپ کا داخلہ ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ اور اشفاق صاحب دونوں پرنسپل کو ملنے کے لیے گئے تھے، اور کچھ وہاں کے ٹیچر سے بھی پھر آپ نے ملاقاتیں کی تھی، اور میرا داخلہ کروا دیا آپ نے وہاں پہ۔ میں نے ایف اے کیا جی، ایف اے سی نہیں میں نے کی، میں نے ایف اے کیا تھا۔ اور اس وقت کے میرے جو اساتذہ تھے ان میں سے دو اساتذہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ ان میں سے ایک عاشق آسی صاحب ہوا کرتے تھے جو اردو بہت خوبصورت پڑھایا کرتے تھے، اور ایک ہمارے پروفیسر تھے سعد اللہ شاہ صاحب۔
جن کو آپ سب جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ، بہت مشہور شاعر ہیں. تھے تو شاعر، لیکن مجھے وہ انگلش پڑھایا کرتے تھے. انگلش کے سبجیکٹ ان کے پاس ہوا کرتے تھے. ہمارے انگلش کے لیکچر میں بھی وہ اکثر کبھی اپنی غزلیں شزلیں وہ سنایا کرتے تھے. تو وہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جی سی والے صاحب جب آئے تو انہوں نے آ کے سرکار سے شکایت کی کہ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، میں وہ بیٹے کا داخلہ کروا دیتا. اس وقت وہ کھلے ہوئے تھے، ہم کسی بیسس کے اوپر، سپورٹس بیس پہ، کسی بیس پہ ہم اس کا داخلہ جی سی میں کروا دیتے ہیں. ونس ایک دفعہ وہ انٹر ہو جاتا تو چلیں اس کا وہ آگے سلسلہ چل جاتا. تو آپ نے کہا نہیں، اس کو یہ بات جو ہے نا یہ سمجھانی ضروری ہے کہ قابلیت کی بنا پر آگے چلنا اور آگے چلتے رہنا یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ضروری ایک امر تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ ہوتے دیکھا کہ کم نمبر والے بچوں کو داخلے ملے، اور جب میری دفعہ آئی تو میری دفعہ آپ نے مجھے یہ بات باور کروائی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو مدد کرنے والا ہے، جو سب کی مدد کرتا ہے، وہ اپنی مدد نہیں کرتا. یہ اس پہ بھی ایک قسم کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کے لیے لوگوں سے کبھی نہیں کہے گا، وہ دوسروں کے معاملات کے لیے سب کو کہے گا، کسی کے بھی مسئلے کو. لیکن جب اپنا ذاتی کو مسئلہ ہوتا ہے پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے. یہ اللہ والوں کی خاص نشانی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ان کا اپنا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ خاموشی کر لیتے ہیں. اور میرے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ میں میرٹس کو، ڈی میرٹس کو سمجھوں اور اس چیز کے اوپر میں بیس نہ کروں کہ یہ کام کسی کے کہنے سے ہو جائے گا اور یہ کام کہنے سے میرا یہ کام ہو جائے گا، بلکہ چیزوں کو ان کے میرٹس کے اوپر جا کے اس طرح سے کیا جائے کہ اس کا حق ادا ہو. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں، ضرور کریں، لیکن اتنا زیادہ ان کے ساتھ نہ کریں کہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ چیزیں فار گرانٹیڈ ہیں. شاید ہمارا یہ جو ہے وہ پیدائشی حق ہے کہ جس کو ہم استعمال کریں گے اور ایسے ہو جائے گا اور ویسے ہو جائے گا. یہ فارمولا جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا کرتا ہے، اور خرابی سے جو ہے وہ پھر آگے معاملات مزید سے مزید خراب ہوتے ہیں. ایک کی ٹریننگ ایسی ہوگی تو اس کے بچوں کے اندر بھی کچھ ایسی بات جائے گی، اور یہ بات کہیں نہ کہیں پہ پھر آگے سب کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو میں سرکار نے یہ سارا جب پروسیس کیا، میں نے پڑھنا شروع کیا، ایف اے میں نے کر لیا، تو اس کے بعد ایف اے کے بعد باری تھی کہ بی اے کیا جائے، کیا کیا جائے. تو میں نے آپ سے کہا کہ جی مجھے نا یہ ایف اے والا اور بی اے والا یہ شعبہ میں نے کر تو لیا لیکن مجھے کوئی پسند نہیں آیا بہت زیادہ. تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ تو میں نے اسے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں بی کام کروں اور میں ایم بی اے کروں اس کے بعد. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم بی کام کر لو. مجھے بالکل بھی آپ نے نہیں روکا کہ یہ کیوں ضروری ہے، تم نے ایف ایس سی کیوں نہیں کی. مجھے یاد ہے اس وقت ہمارے خاندان میں تقریباً ہر بچہ بچی ایف ایس سی کے اوپر فوکس کرتا تھا. یا اس نے ڈاکٹر بننا ہوتا تھا یا اس نے انجینئر بننا ہوتا تھا. اور کئی بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ انجینئر یا ڈاکٹر بننے کے چکر میں انہوں نے کئی دفعہ اپنی ایف ایس سی کو ریپیٹ کیا کہ ہمارے نمبر اس لیول کے آ جائیں کہ ہم جو ہے نا وہ آگے داخلہ کر سکیں. یہ سم ٹائم پیشنز کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ایک پریشر کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو مجھ پہ سرکار نے کبھی تعلیم کا جو ہے نا وہ پریشر نہیں ڈالا کہ تم نے یہ بننا ہے یا وہ بننا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے ایم بی اے کا فلانا بننا ہے. اس طرح کی کوئی بات کبھی بھی نہیں آپ نے میرے ساتھ کی. اور مجھے ہمیشہ اپنے فری ہینڈ دیا کہ گائیڈ ضرور کرتے تھے لیکن فیصلہ وہ مجھ سے ہی کرواتے تھے کہ یہ بات تم جو کر رہے ہو اس کے اوپر عمل بھی کرو. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ بی کام کرنا شروع کر دیا جی. تو وہ میرے لیے بڑا اچھا رہا. مجھے بی کام کے بعد میں نے ایم بی اے کیا تو مجھے لگا کہ یہ کچھ میرے مزاج سے ملتی جلتی ایجوکیشن تھی. میں اسی طرح کی کوئی ایجوکیشن چاہتا تھا. مجھے آسانی ہوئی کافی زیادہ پڑھنے میں، اور اس کے اندر جو تھا میرا ایک شوق پیدا ہوا.
اور جب وہ شوق پیدا ہوا تو میرے گریڈز بھی بہتر ہونے شروع ہو گئے، میری کمپنی میں پڑھے لکھے بچے بھی آنے شروع ہو گئے، اور وہ ساری چیزیں یکسر جو تھی نا وہ تبدیل ہو گئی، اور کسی کو مجھے کہنا نہیں پڑتا تھا پھر کہ میں پڑھ رہا ہوں یا میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں پھر خود ہی پڑھ رہا ہوتا تھا. اور وہ ایک جو وہ ڈرائیونگ فورس تھی وہ مجھے ساتھ میں مل گئی بھی تھی ایجوکیشن کی وجہ سے، اور سرکار کی مہربانی کی وجہ سے کہ میں اس ایجوکیشن کو میں نے شوق سے پڑھا. پریکٹیکل شیپ تو آگے آپ بھی جانتے ہیں سارے کہ پتہ نہیں لوگ پڑھتے کیا ہیں، آگے نوکری کیا کر رہے ہوتے ہیں، کام کیا کر رہے ہوتے ہیں. انجینئرز ہیں، انجینئرز نے آگے کچھ کر لیا، ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر آگے کچھ بن گئے، ایجوکیشن ان کی کچھ اور کہہ رہی تھی، کام ان کا زندگی کچھ اور ہے. یہ سب باتیں آگے چلتی رہتی ہیں کہ آپ کو اپرچونٹیز کیسے ملتی ہیں، لائف کیسے آگے چلتی ہے، آپ کے شوق پیشنز کیسے آگے بنتے ہیں. تو لیکن جو آج کی جو یہ ویڈیو تھی، میں اس میں صرف سرکار کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ مولا علی کے حوالے سے آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ دیکھو جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ کبھی اپنی مشکل حل نہیں کرتا. تو مجھے یہ بات سن کے جو تھا وہ سارا میری آنکھوں کے سامنے یہ سارا وہ جو دور تھا یہ گھوم گیا کہ جہاں پر اپنے بیٹے کی باری تھی وہاں پر آپ نے مجھے بالکل انہی اصولوں کے اوپر رکھا جن پہ عام والدین اپنے بچوں کو رکھتے ہیں کہ سٹیٹس کو کی طرف نہیں جانا. سب کچھ ہو بھی سکتا تھا لیکن آپ نے مجھے ایک پریکٹیکل شیپ کے اوپر چلایا کہ یہ پریکٹیکل شیپ ہے، اس پہ چلنا ہے اور اسی پہ آگے کامیابی ہے. تو باقی جو ہے جب زندگی میں کوئی مشن آپ کا بن جاتا ہے تو وہ مشن میں پھر اللہ آپ کو خود سپورٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے بچوں کی ہم اس طرح کی تربیت کر سکیں کہ ان کے ساتھ ہم ایسا فرینک ماحول رکھ سکیں کہ ان کو پڑھنے میں بھی آزادی دیں، ان کے شوق کے لحاظ سے ان کو پڑھنے کے موقع دیں تاکہ وہ اس کو انجوائے کر سکیں اور ذوق و شوق سے تعلیم حاصل کر سکیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.